बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये जो जुलाई का महीना है एक बड़ा ही मुख्तलिफ महीना रहेगा। बल्कि इस महीने में बड़ी धमाका खेज किस्म की तब्दीलियां होने वाली हैं। कुछ ऐसी चेंजेस जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख देंगी। अब देखिए टॉरियंस, 4 जुलाई से आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे बनने वाले हैं कई तरह से। देखिए, सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके माली मामलात के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त हलचल मचने वाली है, क्योंकि ये वक्त एक बड़ी तब्दीलियों का वक्त रहेगा। फायदे भी होंगे लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अब फायदे क्या हैं? देखिए, 4 जुलाई के बाद जुलाई के एंड तक, खास तौर पर 28 जुलाई तक आपको अचानक से कोई डूबी फंसी रकम मिल सकती है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। या वैसे अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं या कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड का काम करते हैं तो लॉटरी प्राइज बॉन्ड जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। या फिर अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ था और वो पैसा लेकर भाग गया था तो अब वो आपकी डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। और इसके साथ साथ जुलाई के महीने में आपको नई इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिलेगा। एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। और वैसे भी आने वाले इन सालों में आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज जरूर आएगा। अब वो चाहे जॉब के लिए, जॉब के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो, या आप जहां से पैसा कमाते हैं वहां आपके काम के अंदर कोई तब्दीली हो। किसी तरह की एक नई और बड़ी चेंज आ रही है। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी नई जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में आपको ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फर्ज करें आपने कई साल पहले किसी को कोई पैसा दिया था कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आपको उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो अब आपको वो फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये हो गए पॉजिटिव पैसे के हवाले से। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होंगे? नेगेटिव एस्पेक्ट ये हैं कि आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, गैर जरूरी अखराजात हो सकते हैं। जैसे आप गाड़ी पर पैसा खर्च कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या अपनी मौजूदा गाड़ी को मरम्मत करवा सकते हैं, या उसके अंदर कुछ नई चीजें लगवा सकते हैं। घर के अंदर कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करवा सकते हैं, या अपने लिए कुछ लग्जरी आइटम खरीद के ला सकते हैं, या आपकी कोई चीज जो खराब हो गई थी उसे बनवा सकते हैं, उसे मरम्मत करवा सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि 18 जुलाई से पहले पहले आपको पैसे के हवाले से जितने भी बड़े फैसले हैं वो कर लेने चाहिए। 18 जुलाई के बाद आपको पैसे के हवाले से कोई बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। 4 जुलाई के बाद मोहब्बत, आपके जो रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्ती के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं, उसके अंदर भी एक नई चमक पैदा होगी। बल्कि अगर हम ये कहें कि आपकी लव लाइफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी जाएगी। अब ये वक्त नए ताल्लुकात बनाने का वक्त रहेगा, लेकिन यहां पर आप लोगों ने थोड़ा संभल कर भी चलना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों का नया ताल्लुक बन तो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। किसी ज़हीन शख्स से आप लोग मुतासिर हो सकते हैं, या कोई बातूनी बंदा आपको पसंद आएगा, या कोई इंटरेस्टिंग किस्म के बंदे से आपकी मुलाकात हो सकती है, या बंदी से मुलाकात हो सकती है, या किसी गेट टुगेदर में आप जाते हैं तो वहां पर आपकी किसी से मुलाकात हो जाती है और वो बंदा या बंदी आपको भा जाता है। तो एक नया ताल्लुक बनने का इम्कान बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी आपका नया ताल्लुक बन जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोगों ने जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं करना। मतलब आज आपको किसी से मोहब्बत हुई है तो चंद दिनों के अंदर आप शादी या मंगनी का सोचना शुरू कर दें, तो आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, रिश्ते को समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह कोई धोखा भी हो सकता है। लेकिन नया ताल्लुक बन रहा है। बहरहाल जो लोग शादीशुदा हैं उनके अंदर
اگر پچھلے دنوں میں خاص طور پر جون کے مہینے میں اگر دوری پیدا ہو گئی تھی یا پھر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور آپ فزیکلی ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے یا پھر کام کی وجہ سے آپ کو اپنے پارٹنر سے دور جانا پڑ گیا تھا، تو اب جولائی کے مہینے میں قربت بڑھے گی، آپ لوگ ایموشنلی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے، کوئی نئی بات چیت بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگ اپنے رشتے کے اندر ایک نئی تازگی بھی محسوس کریں گے، ایک نئی انرجی محسوس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں، جیسے کوئی نئی سکل، کوئی نئی لینگویج، کوئی نیا کورس، کوئی نئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور مشورہ یہ ہے کہ 4 جولائی کے بعد آپ نے سنی سنائی باتوں میں آ کر یا جلد بازی میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی۔ انویسٹمنٹ کے مواقع آپ کو ضرور ملیں گے، لیکن کوئی بڑی انویسٹمنٹ محض سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھیں، ریسرچ کریں، ایکسپرٹس کی رائے لیں، اس کے بعد آپ کو کوئی بڑا ڈیسیژن لینا چاہیے۔ 7 جولائی سے آپ لوگوں کی ویسے بھی زندگی کے اندر ایک بڑی چینج آئے گی۔ اگر آپ بور ہو چکے تھے، ایک ہی طرح کی روٹین آپ کی چل رہی تھی، تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ نیا کریں، کچھ چینج کریں۔ آپ کے اندر ویسے بھی ایک نئی جستجو جاگے گی، ایک نیا جوش آ جائے گا۔ جاب کر رہے ہیں تو آپ نئی جاب کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، کوئی نیا کام شروع کرنے کے بارے میں سوچیں گے، اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ جاب کر رہے ہیں تو پروموشن کے چانسز بھی بہت زیادہ رہیں گے۔ پروموشن آپ کی جاب کی جگہ پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ملٹی ٹاسکنگ بھی شروع کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کسی بڑی کمپنی سے اچانک جاب کا آفر بھی آ سکتا ہے۔ تو کام کی جگہ پر اچانک تبدیلیاں ہوں گی۔ اب چاہے وہ آپ کا باس بدل جائے، کمپنی کا کوئی نیا طریقہ کار آ جائے، کوئی نئی پالیسی آ جائے، یا کچھ بھی چینجز آپ کے کام کی جگہ پر جولائی کے مہینے میں خاص طور پر 7 جولائی کے بعد ہونے والی ہیں، تو آپ نے ویسے بھی اپنے آپ کو نئی اپارچونٹیز کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اپنا سی وی، اپنا ریزیومے اپڈیٹ کریں، اور جو بھی بہتر جاب آپ کو لگتی ہے وہاں پر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت کا آپ کو تھوڑا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ تھوڑا ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تھکاوٹ محسوس ہوگی، اور یہ تھکاوٹ محض نیند کی کمی یا نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ سونے جاگنے کے اوقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، تو ذہنی طور پر آپ تھوڑا تھکے سے رہ سکتے ہیں، یا پھر پیٹ کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ کو 7-8 گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے۔ اور جولائی کے مہینے میں ہی آپ کا مذہب کی طرف بھی رجحان بڑھے گا۔ مذہبی سفر بھی کر سکتے ہیں، جیسے زیارات کے لیے جانا، عمرے کا پلان بنا لینا، کسی روحانی شخصیت سے ملاقات کرنا، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں، یا ایسا کوئی پلان بنا سکتے ہیں، یا کچھ بھی آپ سیکھنے کے لیے اگر سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ ٹائم بہتر ہے۔ یا پھر آپ بڑے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، وہاں سے کچھ سیکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جولائی کے مہینے میں آپ کو اسکالرشپ کے لیے لازمی اپلائی کرنا چاہیے، لازمی اپلائی کریں، یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اور اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو فجر کے بعد سورہ علم نشرہ کی تلاوت لازمی کرنی چاہیے، اور اپنے لیے دعا مانگے۔ 13 جولائی کے بعد آپ لوگوں کے کاموں میں تھوڑی سستی بھی آئے گی، کام تھوڑے رکیں گے، لیکن یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کو سکھائے گا بھی۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی ہے تو وہ غلطی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی کہ اب میں نے یہ غلطی نہیں کرنی، یا کوئی پرانا خوف، یا کوئی نامکمل کام، یا کوئی اندرونی پچھتاوا آپ کو ستاتا رہے گا۔ یہ شروع ہوگا معاملہ 13 جولائی کے بعد۔ ویسے بھی 13 جولائی کے بعد کچھ چھپے ہوئے لوگ جو بظاہر سامنے نہیں آتے لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف کام کرتے ہیں یا آپ کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ 18 جولائی کے بعد آپ لوگوں کے معاملات گھریلو حوالے سے کچھ بہتر بھی ہوں گے، اور کچھ معاملات جو پرانے خراب معاملات ہیں وہ دوبارہ سے الجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کا اپنے کسی فیملی ممبر کے ساتھ
یا اپنی والدہ کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف چل رہا ہے تو آپ کو 18 جولائی سے پہلے پہلے اس اختلافات کو، اس غلط فہمی کو سلجھا لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایسی الجھنوں کو نہیں سلجھائیں گے تو 18 جولائی کے بعد یہ الجھنیں آپ کو مزید پریشان کر سکتی ہیں، اور یہ سلسلہ پھر چلے گا 15 اگست تک۔ تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے 18 جولائی سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ ویسے بھی 18 جولائی تک آپ کے گھر پر کچھ خرچہ ہوگا، گھر پر پیسہ خرچ کریں گے، رینوویشن کروا سکتے ہیں، گھر کے اندر کچھ ضرورت کی چیزیں لا سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ لوگوں کے اخراجات بڑھیں گے۔ اور 22 جولائی کے بعد آپ لوگ ویسے بڑے جوشیلے ہو جائیں گے، جو بھی کام کریں گے بڑے جوش جذبے کے ساتھ کریں گے، کوئی بڑا فیصلہ کر لیں گے، اچانک سے کوئی بڑی تبدیلی کرنے کے بارے میں سوچیں گے۔ آپ لوگ اگر ریل اسٹیٹ میں ہیں یا کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، یا آپ گھریلو حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کوئی کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ اور مہینے کے آخر میں جا کے آپ کو کچھ خواب بھی آئیں گے، یا آپ لوگ بہت زیادہ انٹیوٹیو ہو جائیں گے، آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں پہلے سے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کوئی پریشان کن خواب دیکھیں تو آپ کو روزانہ کم از کم ایک تسبیح لازمی پڑھنی چاہیے، یا شافی ہو یا لطیف ہو۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، اللہ آپ کو خوشیاں دے، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔